السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا شوہر پرانے کپڑے پہن کر مزدوری کرنے جاتا تھا۔ لوگ مجھے طعنے دیتے تھے کہ تمہارا شوہر کی کمائی بہت تھوڑی ہے۔ ایک دن ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہسپتال سے مجھے فون آیا۔ جب میں وہاں پہنچی تو پولیس کمشنر اور شہر کے بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے۔ میں گھبرا گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ کا شوہر کوئی معمولی مزدور نہیں بلکہ وہ ملک کا صبح کاذب کا وقت تھا اور آسمان پر ابھی تک رات کی سیاہی پوری طرح چھٹی نہیں تھی کہ میری آنکھ حسب معمول فجر کی اذان سے کچھ پہلے لمحے ہی کھل گئی تھی، اور کمرے میں پھیلی ہوئی وہی پرانی اور شناسا سی سیلن کی بو میرے نتنوں میں گھس کر مجھے اپنی بے بسی کا احساس دلانے لگی تھی، کیونکہ یہ بو اب میری سانسوں کا حصہ بن چکی تھی اور میں چاہ کر بھی اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی تھی۔ پھر میں نے اپنی بغل میں لیٹے ہوئے ارسلان کی طرف دیکھا جو گہری نیند میں تھے، اور ان کے چہرے پر بلاں کا سکون تھا، ایک ایسا سکون جو ہمارے گھر کے حالات سے بالکل میل نہیں کھاتا تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں تو فاقوں کا ڈیرا تھا اور قرض خواں دروازے پر کھڑے رہتے تھے، مگر ارسلان کے ماتھے پر کبھی کوئی شکن تک نہیں آتی تھی۔ وہ ایسے سو رہے ہوتے تھے جیسے وہ کسی محل کے بادشاہ ہوں اور انہیں دنیا کی کوئی فکر فاقہ نہ ہو۔ میں آہستہ سے بستر سے اٹھی تاکہ ان کی آنکھ خراب نہ کھل جائے، اور ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پر چلتی ہوئی باورچی خانے کی طرف بڑھی، جہاں رات کی بچی ہوئی 2 روٹیاں اور تھوڑی سی چائے کی پتی میری منتظر تھی، تاکہ میں اپنے شوہر کو وہ ناشتہ دے سکوں جو شاید کسی مزدور کے لیے بھی ناکافی ہوتا ہے۔ چولہا جلانے کی کوشش میں دیا سلائی کی کئی تیلیاں ضائع ہو گئیں، اور جب آخر کار آگ جلی تو اس سے اٹھنے والے دھوئیں نے میری آنکھوں میں پانی بھر دیا۔ لیکن یہ پانی صرف دھوئیں کا نہیں تھا بلکہ ان آنسوؤں کا بھی تھا جو میں نے پچھلے 6 ماہ سے اپنی پلکوں کے پیچھے روک رکھے تھے، کیونکہ جب سے ارسلان نے یہ مزدوری کا کام شروع کیا تھا میری زندگی ایک تماشا بن کر رہ گئی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ شادی کے ابتدائی دن کتنے خوشگوار تھے، لیکن پھر اچانک ارسلان کی نوکری چھوٹ گئی اور وہ کئی ہفتوں تک گھر بیٹھے رہے، اور پھر ایک دن وہ پرانے کپڑے پہن کر گھر آئے اور کہنے لگے کہ انہیں ایک تعمیراتی جگہ پر مزدوری مل گئی ہے۔ میرا دل جیسے بند ہو گیا تھا کہ ایک پڑھے لکھے انسان کا مقدر کیا صرف مٹی ڈھونا رہ گیا ہے۔ میں نے چائے کا پانی چولہے پر رکھا اور باہر صحن میں جھاڑو دینے لگی۔ تبھی ساتھ والے گھر کا دروازہ کھلا اور رقیہ بی بی باہر نکلی، جن کی زبان کینچی کی طرح چلتی تھی، اور وہ مجھے دیکھتے ہی اپنی زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولی کہ ارے بیٹی، تمہارا شوہر ابھی تک سو رہا ہے کہ آج دہاڑی لگانے نہیں جانا، یا پھر آج بھی وہ 100-200 روپے نہیں لائیں گے جس کا تم سارا دن انتظار کرتی ہو۔ ان کی بات سیدھے میرے دل پر لگی اور میں نے نظریں جھکا کر جھاڑو دینا جاری رکھا، کیونکہ میرے پاس ان طعنوں کے کوئی جواب نہیں تھا۔ محلے کی تمام عورتیں مجھے اسی نظر سے دیکھتی تھیں جیسے میں کوئی بہت بڑی بیوقوف ہوں جو ایسے نکارہ شوہر کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں جو دن بھر دھول مٹی میں اٹا رہتا ہے اور شام کو صرف اتنے پیسے لاتا ہے جس سے بمشکل آٹا خریدا جا سکتا ہے۔ میں نے رقیہ بی بی کی بات انسنی کر دی اور واپس اندر آ گئی، جہاں ارسلان اب بیدار ہو چکے تھے اور وہ اپنی وہی پرانی میلی قمیض پہن رہے تھے جس پر سیمٹ کے داغ پکے ہو چکے تھے اور جس کے کالر پر میل کی ایک تہہ جم چکی تھی۔ مجھے اس قمیض سے نفرت تھی، میں اسے دھونا چاہتی تھی، اسے جلا دینا چاہتی تھی، مگر ارسلان مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیتے تھے اور کہتے تھے اگر میں صاف ستھرا نظر آؤں گا تو مجھے کام کون دے گا، کیونکہ مزدور کو تو میلا ہی ہونا چاہیے۔
ان کی یہ منطق میری سمجھ سے باہر تھی، لیکن میں خاموش رہی۔ میں نے چائے کی پیالی اور رات کی باسی روٹی ان کے سامنے رکھی، جسے انہوں نے بڑے شوق سے کھایا، جیسے یہ دنیا کا بہترین کھانا ہو۔ میں انہیں کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ وہی ارسلان ہیں جو کبھی کھانے میں ذرا سی بھی نمک مرچ کی کمی برداشت نہیں کرتے تھے، تو اب انہیں یہ سوکھی روٹی حلق سے اتارنے میں کوئی تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ ان کا رویہ پچھلے کچھ عرصے سے بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ گھر آتے تو بہت تھکے ہوئے ہوتے، مگر ان کی آنکھوں میں نیند نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک عجیب سی چمک ہوتی تھی، جیسے وہ کچھ تلاش کر رہے ہوں یا کسی گہری سوچ میں گم ہوں۔ کبھی کبھی میں رات کو اٹھ کر دیکھتی تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر اندھیرے میں باہر جھانک رہے ہوتے تھے، اور جب میں پوچھتی کہ کیا ہوا ہے تو وہ مسکرا کر کہتے کہ کچھ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، کوئی ایسی بات ہے جو ان کے اندر ہی اندر پک رہی ہے اور جس کی بھنک وہ مجھے نہیں پڑھنے دینا چاہتے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اٹھے اور انہوں نے اپنی جیب سے وہ پرانا بٹوا نکالا جس کی جلد جگہ جگہ سے ادھڑ چکی تھی، اور اس میں سے چند سکے اور مڑے ہوئے نوٹ نکال کر میری ہتھیلی پر رکھ دیے۔ یہ وہی روز کا معمول تھا، کل ملا کر 500 روپے۔ یہ دیکھ کر میرا ضبط ٹوٹ گیا اور میں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور روتے ہوئے کہا کہ ارسلان، خدا کے لیے بس بھی کر دیں، ہم کب تک یوں جانوروں کی طرح جئیں گے؟ محلے والے مجھے تانے دیتے ہیں، دکاندار مجھے ادھار دینے سے منع کر دیتا ہے، اور آپ روز صبح یہ 500 میرے ہاتھ پر رکھ کر ایسے مطمئن ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے قارون کا خزانہ لا کر دے دیا ہو۔ آخر آپ کوئی اور کام کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے؟ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، اور پھر یہ مٹی ڈھونے کا شوق آپ کو کیوں چڑھ آیا ہے؟ میری آواز اونچی ہو گئی تھی اور میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھ پر چلائیں گے یا غصہ کریں گے، جیسا کہ ہر شوہر کرتا ہے جب اس کی کمائی پر سوال اٹھایا جاتا ہے، مگر ارسلان نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ بالکل خاموش کھڑے رہے اور ان کے چہرے پر وہی پر اصرار سی مسکراہٹ تھی جو مجھے اور بھی زیادہ مشتعل کر رہی تھی۔ انہوں نے نرمی سے میرا ہاتھ تھاما تھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ میری جان، میں جانتا ہوں کہ تم بہت زیادہ تکلیف میں ہو، لیکن یقین رکھو یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا، بس کچھ دن اور صبر کر لو، پھر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ ان کی نظر میں آج کچھ الگ ہی بات تھی، جیسے وہ مجھے کچھ بتانا چاہتے ہوں مگر بتا نہ سکتے ہوں، یا جیسے وہ مجھے آخری بار دیکھ رہے ہوں۔ میرا دل زور سے دھڑکا اور مجھے ایک انجانا سا خوف محسوس ہوا۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، اپنا خیال رکھنا، اور دروازہ بند کر کے باہر کی دھول اور شور میں گم ہو گئے۔ میں دروازے کی جھری سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ان کی چال میں وہ تھکاوٹ نہیں تھی جو ایک مزدور کی چال میں ہوتی ہے، بلکہ ان کے قدموں میں ایک عجیب سی پھرتی اور مضبوطی تھی۔ ان کا سر اونچا تھا اور وہ ارد گرد کے ماحول سے پوری طرح باخبر لگ رہے تھے۔ گلی کے موڑ پر چند لوگ کھڑے تھے جو شاید مزدوروں کے ٹھیکیدار تھے۔ ارسلان ان کے پاس رکے نہیں، بلکہ انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئے اور پھر میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں کافی دیر تک دروازے کے ساتھ لگی کھڑی رہی اور میرا دل عجیب وسوسوں کا شکار رہا۔ مجھے رقیہ بی بی کی باتیں یاد آ رہی تھیں اور ارسلان کی پر اصرار خاموشی مجھے اندر سے کھائے جا رہی تھی۔ گھر میں ہو کا عالم تھا اور ہر چیز کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ آج گھر کی صفائی کر لوں تاکہ دھیان بٹ جائے۔ میں نے ارسلان کے پرانے کپڑے نکالے تاکہ انہیں دھو سکوں۔ ان کی ایک پرانی
پینٹ کی جیب سے مجھے ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر کچھ عجیب و غریب لکیریں اور نمبر لکھے ہوئے تھے جو میری سمجھ سے بالکل باہر تھے۔ یہ کسی حساب کتاب کا کاغذ نہیں لگ رہا تھا بلکہ کسی نقشے کے جیسا تھا۔ میں نے اسے الٹ پھلٹ کر دیکھا لیکن کچھ سمجھ نہ سکی اور اسے واپس جیب میں ڈال دیا۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کاغذ کا معمولی سا ٹکڑا اور ارسلان کی یہ پر اسرار خاموشی کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ میں سارا دن گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی رہی مگر میرا دھیان بار بار ارسلان کی طرف جاتا رہا کہ وہ اس وقت کہاں ہوں گے۔ کیا واقعی وہ کسی تعمیراتی جگہ پر اینٹیں اٹھا رہے ہوں گے یا کچھ اور کر رہے ہوں گے جس کا مجھے علم نہیں۔ دوپہر ہو چکی تھی اور گلی میں ہوکر والے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سورج کی تپش بڑھ گئی تھی اور حبس نے سانس لینا دشوار کر دیا تھا۔ مجھے اچانک گھبراہٹ ہونے لگی جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ میں نے پانی پیا اور پنکھے کے نیچے بیٹھ گئی لیکن دل کی دھڑکن قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ تبھی مجھے گلی میں کچھ شور سا سنائی دیا جیسے بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہوں۔ میں نے کان لگائے تو کسی کے ایکسیڈنٹ کی بات ہو رہی تھی۔ میرا دل مٹھی میں آ گیا تھا اور میں نے دعا مانگی کہ یا خدا سب خیر ہو۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ یہ فون ہم نے بہت مشکلوں سے لیا تھا تاکہ ارسلان سے رابطہ رہ سکے۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ایک انجانی اور بھاری آواز آئی جس نے پوچھا کہ کیا آپ ارسلان کی اہلیہ بات کر رہی ہیں؟ میں نے بامشکل جی کہا تو اس آواز نے وہ خبر سنائی جس نے میری دنیا ہی الٹ دی۔ انہوں نے کہا آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ سرکاری ہسپتال میں ہیں، آپ فوراً پہنچ جائیں۔ میرے ہاتھوں سے فون چھوٹ کر فرش پر گرا اور اس کے گرنے کی آواز مجھے کچھ یوں محسوس ہوئی جیسے کسی نے کانچ کے ہزاروں ٹکڑے میرے وجود کے اندر بکھیر دیے ہوں۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں دیوار کا سہارا لے کر بامشکل کھڑی رہی اور میرے کانوں میں ابھی تک اس اجنبی کی بھاری اور سپاٹ آواز گونج رہی تھی جس نے مجھے میرے شوہر کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع دی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں اور کس سے مدد مانگوں۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں زور زور سے چیخوں اور روؤں مگر گلے میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے اور آواز باہر نکلنے سے انکاری تھی۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے زمین پر پڑا ہوا فون اٹھایا تھا تو دیکھا وہ ٹوٹ چکا تھا، بالکل میری امیدوں کی طرح جو میں نے آج صبح ارسلان کے جانے کے بعد باندھی تھی۔ مجھے وہ لمحہ یاد آنے لگا جب میں نے ان کے ہاتھ پر 500 روپے دیکھ کر غصہ کیا تھا اور انہیں تانے دیے تھے کہ وہ کچھ اور کیوں نہیں کرتے۔ مجھے اپنے الفاظ پر اتنی ندامت ہو رہی تھی کہ جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ میں نے بے خیالی میں اپنی چادر اٹھائی اور سر پر رکھی اور ننگے پاؤں ہی گھر سے باہر کی طرف بھاگی۔ مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ میں نے گھر کا دروازہ بند کیا ہے یا نہیں، یا چولہا جل رہا ہے یا بجھ گیا ہے۔ بس ایک ہی دھن تھی کہ کسی طرح ارسلان تک پہنچ جاؤں۔ گلی میں نکلتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے اور زمین تپ رہی ہے مگر میرے پیروں کو اس تپش کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ محلے کے دکاندار اور تھڑے پر بیٹھے ہوئے لوگ مجھے یوں دیوانہ وار بھاگتے ہوئے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں سڑک کے کنارے کھڑی ہو کر کسی سواری کا انتظار کرنے لگی مگر قسمت بھی شاید آج مجھ سے ناراض تھی۔ کوئی رکشہ یا گاڑی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا
اور میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ مجھے ارسلان کا مسکراتا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا اور وہ باتیں جو انہوں نے جاتے ہوئے کہی تھی کہ بس کچھ دن اور صبر کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا ان کا مطلب یہ تھا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ میرے سر کے تاج کی حفاظت کرنا۔ میں نے آج تک تجھ سے دولت نہیں مانگی، شہرت نہیں مانگی، بس ان کی سلامتی مانگی ہے۔ آخر کار ایک ٹوٹا پھوٹا رکشہ میرے قریب آ کر رکا اور ڈرائیور نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے روتے ہوئے اسے سرکاری ہسپتال کا بتایا تو اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ رکشہ چل پڑا اور اس کے شور نے میرے دماغ میں چلنے والی آندھیوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا۔ شہر کی ٹریفک کا شور، گاڑیوں کے ہارن اور لوگوں کی آوازیں مجھے کسی اور دنیا کی لگ رہی تھی۔ میرا ذہن بار بار ہسپتال کے اس وارڈ کی طرف جا رہا تھا جہاں ارسلان زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوں گے۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہسپتال میں علاج کے لیے تو بہت سے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے پاس تو کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اگر ڈاکٹروں نے مہنگی دوائیاں لکھ دیں یا آپریشن کے لیے لاکھوں روپے مانگ لیے تو میں کیا کروں گی؟ کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گی؟ رقیہ بی بی تو شاید خوش ہوں گی کہ اچھا ہوا غرور ٹوٹ گیا، مگر میں اپنے ارسلان کو کیسے بچاؤں گی؟ یہ سوچ کر میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور میں نے اپنی چادر کے پلو سے منہ کو چھپا لیا تاکہ رکشے والا مجھے روتا ہوا نہ دیکھے۔ راستہ کاٹنے کو نہیں آ رہا تھا۔ ہر سگنل پر رکنے والی گاڑیاں مجھے دشمن لگ رہی تھیں جو مجھے میرے شوہر تک پہنچنے سے روک رہی تھی۔ میں بار بار رکشے والے سے کہہ رہی تھی کہ بھائی تھوڑا جلدی چلو، میرے شوہر کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ ہمدردی سے سر ہلاتا اور کوشش کرتا کہ رش سے نکل سکے، لیکن شہر کی سڑکیں جیسے جام ہو چکی تھیں۔ میرے ذہن میں وسوسے سر اٹھا رہے تھے کہ کہیں پولیس والوں نے ارسلان کو کسی جھوٹے مقدمے میں تو نہیں پھنسا دیا، کیونکہ غریبوں کے ساتھ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ امیروں کی گاڑیوں کو اگر خراش بھی آ جائے تو وہ غریب مزدور کی ہڈی پسلی ایک کر دیتے ہیں اور پھر الٹا اسی پر پرچہ کٹوا دیتے ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ارسلان کے ساتھ بھی ایسا ہی نہ ہوا ہو کہ کسی بڑے آدمی کی گاڑی سے ٹکر ہوئی ہو اور اب وہ لوگ ہسپتال میں بھی اسے مارنے کے لیے کھڑے ہوں۔ یہ سوچ کر میرے بدن میں جھرجھری آ گئی اور میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا تھا۔ ہسپتال کی عمارت دور سے نظر آنے لگی تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ ہسپتال کے باہر لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا اور عام دنوں کے برعکس وہاں پولیس کی بے شمار گاڑیاں کھڑی تھیں جن کی نیلی اور لال بتیاں جل بجھ رہی تھیں اور سائرن کی آوازیں ماحول کو خوفناک بنا رہی تھیں۔ مجھے لگا شاید شہر میں کوئی بم دھماکہ ہوا ہے یا کسی بہت بڑے سیاست دان پر حملہ ہوا ہے، اس لیے اتنی زیادہ سیکیورٹی ہے۔ میں نے رکشے والے کو کرایہ دیا اور بھیڑ کو چیرتے ہوئے اندر کی طرف بھاگی۔ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر پریشانی اور تجسس تھا۔ پولیس والے لوگوں کو پیچھے ہٹا رہے تھے اور راستہ صاف کروا رہے تھے۔ میں نے ایک سپاہی سے پوچھا کہ ایمرجنسی وارڈ کہاں ہے، تو اس نے غصے سے مجھے ڈانٹ کر پرے کر دیا اور کہا بی بی جی پیچھے ہٹ جاؤ، آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ اندر ہیں، مجھے جانے دو، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں دھکے کھاتی ہوئی کسی نہ کسی طرح اندرونی دروازے تک پہنچ گئی۔ وہاں کا ماحول تو باہر سے بھی زیادہ عجیب تھا۔ عام طور پر سرکاری ہسپتالوں میں گندگی اور بدبو ہوتی ہے اور ڈاکٹر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، مگر آج یہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ فرش
صاف چمک رہے تھے اور ہر طرف خاموشی تھی، جیسے کسی بہت بڑے واقعے کا انتظار ہو رہا ہو۔ میں نے استقبالیہ پر موجود ایک نرس کو پکڑا جو بہت گھبرائی ہوئی حالت میں لگ رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ میرا شوہر ارسلان مزدوری کرتا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مجھے بتاؤ وہ کہاں پر ہے۔ نرس نے میری بات سن کر مجھے غور سے دیکھا اور پھر ایک رجسٹر میں نام چیک کرنے لگی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ وہ آپریشن تھیٹر میں ہیں، آپ سیدھا جا کر بائیں طرف مڑ جائیں۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے بھاگی، اور جب اس کوریڈور میں پہنچی تو میرے قدم وہیں جم گئے، کیونکہ وہاں کا منظر میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کا پورا علاقہ پولیس کمانڈوز نے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ وہاں عام لوگوں کا داخلہ بند تھا، اور وہاں جو لوگ کھڑے تھے وہ عام شہری نہیں تھے۔ میں نے دیکھا کہ شہر کے ڈپٹی کمشنر صاحب، جنہیں میں اخباروں میں دیکھا تھا، وہ بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ ان کے ساتھ پولیس کے اعلیٰ افسران موجود تھے، جن کے کندھوں پر لگے ستارے چمک رہے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں وائرلیس سیٹ تھے جن پر وہ مسلسل ہدایات کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ شہر کے مشہور تاجر اور کچھ سماجی شخصیات بھی وہاں پر موجود تھیں، جن کے چہرے لٹکے ہوئے تھے اور وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ میں ایک ستون کے پیچھے چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور میرا دماغ چکرا رہا تھا، یہ سب یہاں پر کیوں ہیں؟ کیا ارسلان نے کسی بہت بڑے آدمی کو مار دیا ہے، یا اس کے ایکسیڈنٹ میں کوئی وزیر ملوث ہے؟ مجھے خوف محسوس ہونے لگا کہ اب یہ پولیس والے مجھے پکڑ لیں گے اور مجھ سے پوچھ گچھ کریں گے۔ میں نے ہمت کی اور آگے بڑھی تو ایک پولیس افسر نے میرا راستہ روک لیا اور سختی سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے بتایا کہ میں ارسلان کی بیوی ہوں، وہ مزدور جو اندر ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس افسر کا رویہ ایک دم سے تبدیل ہو گیا۔ اس نے فوراً سلوٹ کرنے کے انداز میں ہاتھ اٹھایا اور پھر جلدی سے نیچے کر لیا، جیسے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہو۔ اس نے بہت نرمی سے کہا کہ جی بھابھی، آپ تشریف رکھیں، وہ اندر ہیں اور ڈاکٹر ان کا علاج کر رہے ہیں۔ مجھے لفظ بھابھی سن کر شدید حیرت ہوئی کہ ایک پولیس افسر ایک مزدور کی بیوی کو اتنی عزت کیوں دے رہا ہے۔ عام طور پر تو یہ لوگ غریبوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ اس نے مجھے ایک کرسی پر بٹھا دیا تھا اور پانی کی بوتل لا کر دی۔ میں نے پانی کا گھونٹ بھرا تو دیکھا وہاں کھڑے تمام بڑے بڑے لوگ میری طرف متوجہ تھے۔ ان کی نظروں میں ہمدردی تھی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا احترام بھی تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب خود میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹی، آپ فکر نہ کریں، ملک کے بہترین سرجن اندر موجود ہیں، اور ہم نے باہر سے بھی ڈاکٹروں کی ٹیم کو بلا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ جلد اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ ان کی بات سن کر میرے کانوں کو تو جیسے یقین نہ آیا کہ ایک 500 روپے کمانے والے مزدور کے لیے بہترین سرجن اور غیر ملکی ڈاکٹر بلوائے گئے۔ یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور سوالات کا ایک طوفان میرے ذہن میں اٹھ رہا تھا کہ آخر ارسلان ہے کون؟ کیا کوئی وہ مفرور مجرم ہے جسے یہ لوگ بچانا چاہتے ہیں تاکہ اسے کوئی راز اگلوا سکیں، یا پھر وہ کوئی اور ہے؟ میں نے کمشنر صاحب کی طرف دیکھا اور ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ صاحب، کیا میرے شوہر نے کوئی جرم کیا ہے جو آپ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں؟ یہ پولیس، یہ افسر، یہ سب کیوں ہے؟ کمشنر صاحب نے نفی میں سر ہلایا اور کچھ کہنے ہی والے تھے کہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ایک سینئر ڈاکٹر باہر نکلے۔
جن کا لباس خون سے بھرا ہوا تھا۔ تمام تر افسران ان کی طرف لپکے جیسے ان کی زندگی کا دار و مدار ڈاکٹر کے الفاظ پر ہو۔ ڈاکٹر نے ماسک اتارا اور گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور سنجیدگی تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور پھر کمشنر صاحب کی طرف دیکھ کر اثبات میں سر ہلا دیا، اور جس کا مطلب تھا کہ خطرہ ٹل گیا۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے جیسے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ میں ابھی تک اپنی کرسی پر بیٹھی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ مجھے خوشی تو تھی کہ ارسلان بچ گئے، مگر یہ خوف اور حیرت اس خوشی پر حاوی تھی کہ ایک معمولی سیمنٹ اور بجری ڈھونے والے مزدور کے لیے ریاست کی مشینری کیوں حرکت میں آ گئی ہے۔ میں نے اپنی میلی چادر کو مضبوطی سے پکڑا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی تھی، اور مگر اتنے بڑے لوگوں کے حصار کو توڑنا میرے لیے ناممکن نہیں تھا۔ تبھی میری نظر ایک کونے میں کھڑے ہوئے شخص پر پڑی جو سادہ لباس میں تھا، مگر اس کا روب دبد سب سے الگ تھلگ تھا۔ وہ شاید خفیہ ایجنسی کا کوئی بڑا افسر تھا۔ اس نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ایک میری طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھنے لگ گئی تھی، اور جسے میرے چہرے پر کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس نے میرے قریب آ کر کہا، محترمہ، آپ کو اپنے شوہر پر فخر ہونا چاہیے۔ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا کہ فخر؟ کیسا فخر؟ وہ تو ایک غریب مزدور ہے اور ہم بڑی مشکلوں سے گزر بسر کرتے ہیں۔ آپ لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہم نے کوئی قانون توڑا ہے؟ میری آواز میں رونا اور غصہ دونوں شامل تھے۔ وہ شخص مسکرا دیا اور اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور جو ایک غیر معمولی بات تھی، اس نے کہا کہ قانون نہیں توڑا، بلکہ قانون کی حفاظت کی ہے۔ آپ ابھی نہیں سمجھیں گی، لیکن وقت آنے پر سب عیاں ہو جائے گا۔ فی الحال آپ بس دعا کریں کہ… یہ کہہ کر وہ واپس مڑ گیا۔ میرا دل و دماغ سوالوں کی اماج گاہ بن چکا تھا۔ میں نے ہسپتال کی دیواروں کو بھی دیکھا، جہاں اس کے جیسے ہزاروں مریض روزانہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے، اور میں یہاں کا ذرا ذرا ارسلان کی سلامتی کے لیے وقف تھا۔ وہ پرانے کپڑے، وہ ٹوٹی ہوئی چپل، وہ سوکھی روٹی اور وہ 500 روپے کی دہاڑی، یہ سب میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اور پھر یہ منظر جہاں بڑے بڑے فرعون جیسے افسران عاجزی سے کھڑے ہوں۔ ان دونوں تصاویروں میں کوئی بھی جوڑ نہیں تھا۔ یہ سب کچھ ناممکن سا لگ رہا تھا، جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، اور ابھی میری آنکھ کھلے گی تو میں وہی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر ہوں گی، اور ارسلان مزدوری پر جا رہے ہوں گے۔ میں نے اپنے بازو پر چٹکی کاٹی تو درد ہوا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ حقیقت ہے، اور یہی حقیقت مجھے سب سے زیادہ ڈرا رہی تھی۔ آخر میرے شوہر کے پاس ایسا بھی کیا ہے جو ان لوگوں کو یہاں تک کھینچ لایا ہے؟ کیا وہ کوئی خزانہ ہے، یا کوئی راز ہے، یا پھر وہ شخص ہے؟ وہ ہے ہی نہیں جسے میں پچھلے کئی سالوں سے اپنا شوہر سمجھتی ہوئی آ رہی ہوں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ کر پوچھوں کہ مجھے بتاؤ یہ کیا ڈرامہ ہے، مگر الفاظ میرے حلق میں پھنس گئے۔ میں بس پھٹی ہوئی آنکھوں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی جو میرے معمولی شوہر کی آنکھوں کی بھیک مانگ رہے تھے، اور میرے دل میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، جو اس وقت پوری شدت کے ساتھ پورے وجود کو جھنجھوڑ رہا تھا، اور جس کا جواب مجھے کہیں سے بھی نہیں مل رہا تھا، کہ آخر میرے معمولی سے شوہر کے لیے پورا شہر کیوں امنڈ آیا ہے۔ میرے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور میں اسی کیفیت میں وہاں پر موجود ہر چہرے کو تک رہی تھی کہ شاید کوئی میری الجھن کو سلجھا دے، مگر اب وہاں موجود ہر شخص کی توجہ آپریشن تھیٹر کے دروازے پر مرکوز تھی، جہاں سرخ بتی جل رہی تھی
جو میرے لیے خطرے کی علامت تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا ہو، ہر گزرتا لمحہ میری جان نکال رہا تھا۔ ہسپتال کی اس لمبی راہداری میں موت کا سا سکوت طاری تھا، جسے صرف پولیس والوں کے وائرلیس سیٹ سے آنے والی کھڑکھڑاہٹ توڑ رہی تھی۔ میرے کانوں میں ابھی تک اپنے پڑوسن کے تانے گونج رہے تھے، اور میں سوچ رہی تھی کہ کاش میں نے ارسلان کو آج کام پر نہ جانے دیا ہوتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ میں اپنی میلی چادر کو بار بار درست کر رہی تھی، کیونکہ ان بڑے بڑے افسروں اور امیر کبیر لوگوں کے درمیان میں خود کو بہت حقیر محسوس کر رہی تھی۔ وہاں موجود افسران کے چمکتے ہوئے جوتے اور استری شدہ وردیاں میری غربت کا مذاق اڑا رہی تھی، اور میں ننگے پاؤں فرش پر سکڑی بیٹھی تھی۔ وہاں موجود افسران کی آپس میں ہونے والی سرگوشیاں مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر ان کے چہروں کے تاثرات بتا رہے تھے کہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ مجھے رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ شاید ارسلان نے انجانے میں کوئی بہت بڑا نقصان کر دیا ہو، جس کی تلافی کے یہ لوگ یہاں پر جمع ہیں، اور جیسے ہی وہ ہوش میں آئیں گے تو یہ انہیں ہتھ کڑی لگا کر لے جائیں گے۔ میں دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں ان کے پیروں میں گر جاؤں گی، منتیں کروں گی کہ میرا شوہر مجھے معاف کر دو، اور میرے شوہر کو بھی معاف کرو۔ وہ بہت سیدھے سادے سے انسان ہیں، ان سے غلطی ہو گئی، مگر مجھے کیا معلوم تھا تقدیر میرے سادہ لو پر ہنس رہی ہے، اور حقیقت وہ نہیں ہے جو میں سوچ رہی ہوں، بلکہ حقیقت تو کچھ اور ہی ہے جو میری سمجھ اور گمان سے بھی بالاتر ہے۔ کچھ دیر کے بعد آپریشن تھیٹر کے دروازے پر لگی سرخ بتی بجھ گئی اور سبز بتی روشن ہو گئی، جس کا مطلب تھا کہ عملِ جراحی مکمل ہو چکا ہے۔ وہاں موجود لوگ نے ایک ساتھ سکھ کا سانس لیا، اور ان کے چہروں پر پھیلی ہوئی تشویش کی جگہ اطمینان نے لے لی۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھل گیا اور وہی سینئر ڈاکٹر باہر نکلے، اور مگر اب ان کے چہرے پر تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ ایک فاتحانہ مسکراہٹ بھی تھی۔ انہوں نے ماسک اتار کر اپنے ہاتھ میں پکڑا اور سامنے کھڑے پولیس کمشنر کی طرف دیکھ کر اثبات میں سر ہلا دیا، جیسے کہہ رہے ہوں سب ٹھیک ہے۔ کمشنر صاحب نے آگے بڑھ کر ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ تھاما اور انہیں مبارکباد دی، اور پھر وہ میری طرف مڑے۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ اجنبیت نہیں تھی جو پہلے تھی، بلکہ اب ان کی نظروں میں ایک عجیب سی عقیدت اور احترام امڈ آیا تھا، جو میرے لیے بالکل نیا اور ناقابل فہم تھا۔ وہ میرے قریب آئے اور نہایت نرم لہجے میں بولے کہ بیٹی، اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ آپریشن کامیاب رہا اور اب خطرے سے باہر ہیں۔ وہ ڈاکٹر صاحب نے کمال کر دیا ہے، قوم کی دعائیں رنگ لائی ہیں۔ یہ سن کر میرے آنسو، جو بڑی مشکلوں سے رکے ہوئے تھے، دوبارہ بہہ نکلے، اور میں نے لرزتی ہوئی آواز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، مگر میرے دل کا بوجھ ابھی بھی ہلکا نہیں ہوا تھا، کیونکہ ابھی بھی سوال وہی تھا کہ قوم کی دعائیں کیوں؟ میں نے ہمت کر کے کمشنر صاحب سے پوچھا، صاحب آپ لوگ کون ہیں اور میرے شوہر کے لیے قوم کیوں دعا کرے گی؟ وہ تو ایک عام غریب مزدور ہیں جو سارا دن مٹی ڈھوتے ہیں اور شام کو بمشکل 500 روپے کما کر لاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یا آپ کسی اور مریض کو میرا شوہر سمجھ رہے ہیں۔ میری بات سن کر وہاں موجود تمام افسران کے چہروں پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، اور وہ سب ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگے، جیسے وہ فیصلہ کر رہے ہوں کہ اب حقیقت بتا دینی چاہیے یا نہیں۔ کمشنر صاحب نے گہرا سانس لیا اور ایک طرف اشارہ کیا جہاں ایک اور وردی والا افسر کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک پلاسٹک کی تھیلی تھی،
اور وہ افسر احترام کے ساتھ آگے بڑھا اور وہ تھیلی میرے ہاتھوں میں تھما دی۔ یہ تھیلی بظاہر بہت معمولی سی تھی، مگر اس کا وزن میرے دل کے بوجھ سے زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ افسر نے کہا کہ محترمہ، یہ آپ کے شوہر کا سامان ہے جو حادثے کے وقت ان کے پاس تھا، اور ان کے پاس تھا، آپ اسے سنبھال لیں۔ اور میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تھیلی پکڑی اور اسے کھولنے لگی۔ میرے ذہن میں وہی پرانی قمیض تھی۔ اس میں ارسلان کی میلی قمیض ہوگی، ان کا ٹوٹا ہوا موبائل فون ہوگا، اور شاید وہ اوزار ہوں گے جن سے وہ کام کرتے تھے۔ مگر جب میں نے تھیلی کھولی اور اس کے اندر جھانکا تو میرا دماغ چکرا گیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس تھیلی میں وہ پرانی قمیض نہیں تھی جو وہ صبح پہن کر گئے تھے، بلکہ اس میں ایک جدید قسم کا پستول بھی رکھا تھا جس کی نالی چمک رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا کر آلہ تھا جس پر چھوٹی چھوٹی بتیاں تھیں اور جو بات کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اور سب سے زیادہ بڑھ کر وہاں ایک چمڑے کا بٹوا تھا جو ارسلان اس پرانے پھٹے ہوئے بٹوے سے بالکل مختلف تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے وہ بٹوا نکالا اور اسے کھولا تو اس میں سے ایک شناختی کارڈ برآمد ہوا۔ اس پر تصویر تو ارسلان کی ہی تھی، مگر وہ حلیہ نہیں تھا جو میں روز دیکھتی ہوئی آ رہی تھی۔ تصویر میں وہ ایک باوقار وردی میں ملبوس تھے۔ ان کے کندھوں پر ستارے چمک رہے تھے اور ان کے چہرے پر بھی ایک سنجیدگی اور روب و دبدبا تھا جو میں نے کبھی ان میں نہیں دیکھا تھا۔ کارڈ پر لکھا ہوا نام نہیں تھا بلکہ کچھ اور تھا، اور عہدہ بھی مزدور کا نہیں تھا۔ میرا سر چکرانے لگا اور میں گرنے ہی والی تھی کہ پاس کھڑی لیڈی ڈاکٹر نے مجھے سنبھال لیا تھا، اور ڈاکٹر نے مجھے سہارا دیا کہ میں نے کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، یا شاید میرا ذہنی دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ میں نے وہ کارڈ کمشنر صاحب کی طرف بڑھایا اور پاگلوں کی طرح چیخ کر کہا، یہ کیا ہے؟ یہ کس کا سامان ہے؟ یہ میرے ارسلان کا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو مزدور ہے، وہ تو غریب ہے، اس کے پاس یہ بندوق، یہ کارڈ کہاں سے آیا؟ بتاؤ مجھے، یہ کیا مذاق ہے؟ میرے ساتھ کمشنر صاحب نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، بیٹی، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہی حقیقت ہے جسے آج تک چھپایا جا رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا شوہر 500 روپے کا مزدور ہے، مگر دراصل وہ اس مٹی کا قرض چکا رہا تھا۔ آپ کو یاد ہے، وہ اکثر راتوں کو غائب رہتے، وہ دنوں تک خاموش رہتے، اس لیے نہیں کہ وہ بے روزگار تھے یا پریشان تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ بہت بڑے مشن پر تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس شہر میں دہشت گردوں کا ایک بہت بڑا گروہ چھپا ہوا تھا جو مزدوروں کے بھیس میں رہتا تھا اور شہر کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ ان تک پہنچنا کسی عام پولیس والے یا افسر لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی، بلکہ کیونکہ یہ بہت زیادہ ہوشیار تھے، اس لیے محکمے نے اب سے سب سے بہترین اور بہادر افسر کا انتخاب کیا۔ جو آپ کے شوہر ہیں، انہوں نے اپنی پہچان مٹائی اور اپنی وردی اتاری اور ان دہشت گردوں کے درمیان جا کر رہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے وہ پرانی قمیض اس لیے پہنی تاکہ دشمن کو شک نہ ہو۔ انہوں نے بھوک کاٹی، تانے سہے اور غربت کی زندگی گزار دی تاکہ شہر کے لوگوں کو کی نیند آ سکے۔ اور جو وہ روزانہ 500 روپے لاتے تھے، وہ ان کی محنت کی کمائی نہیں بلکہ وہ ایک اداکاری تھی۔ وہ یہ سب اس لیے کر رہے تھے کہ تاکہ آپ کو اور محلے والوں کو یقین رہے کہ وہ ایک عام مزدور ہیں، جبکہ اصل میں وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس ملک کی حفاظت کر رہے تھے۔ کمشنر صاحب کی آواز بھر آئی تھی۔ انہوں نے مزید یہ بتایا کہ بیٹی، آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کا شوہر کس قدر بہادر انسان ہے۔ جس علاقے میں پولیس جانے سے گھبراتی تھی، وہاں آپ کا شوہر اکیلا رہا کرتا تھا۔ اتنے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور ان کا اعتماد جینا،
اور پل پل کی خبر ہم تک پہنچائی۔ کئی بار ایسا ہوا وہ موت کے منہ سے واپس آئے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ آج ان کا مشن کمپلیٹ ہو گیا تھا اور انہوں نے اس پورے گروہ کو پکڑوا دیا ہے، لیکن آخری لمحے میں ان پر حملہ ہوا جسے دنیا حادثہ سمجھ رہی ہے، مگر یہ ان کی بہادری کا تمغہ ہے۔ یہ سن کر میں پتھر کی مورت بن گئی۔ وہ تمام لمحات میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے، جب میں انہیں کوستی تھی، جب میں انہیں تانے دیتی تھی کہ مسکرا کر کہتی تھی کہ تم کچھ کماتے کیوں نہیں، وہ خاموش ہو جاتے۔ مجھے وہ سرد رات یاد آئی جب ہمارے پاس اوڑھنے کو کمبل نہیں تھا اور میں ٹھٹر رہی تھی اور ارسلان پرسکون سو رہے تھے۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا وہ ٹریننگ کا حصہ تھا اور وہ ہر مشکل حالات میں جینا جانتے تھے۔ وہ چاہتے تو مجھے سب کچھ بتا سکتے تھے، وہ چاہتے تو عیش و عشرت کی زندگی دے سکتے تھے۔ بنگلہ دیش اور نوکر چاکر سب کچھ ان کے قدموں میں ہوتا، مگر انہوں نے فرض کو ترجیح دی۔ انہوں نے اپنی ناراضگی سہی، محلے والوں کی ذلت برداشت کی، صرف اس لیے کہ ان کی اصلیت ظاہر نہ ہو جائے اور مشن ناکام نہ ہو جائے۔ مجھے ان کے جوتے کے سوراخ نظر آ رہے تھے اور دراصل ان کے سفر کی گواہی تھے۔ مجھے ان کی وہ بھوک یاد آئی جو انہوں نے میرے ساتھ کاٹی تھی، حالانکہ وہ بادشاہوں کے جیسی زندگی گزار سکتے تھے۔ مجھے اپنے پر اور اپنی چھوٹی سوچ پر شرمندگی ہونے لگی اور ساتھ ہی ایک ایسا فخر محسوس ہوا جس نے میرا سر آسمان تک بلند کر دیا۔ میں نے اس کو شناختی کارڈ اپنے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ یہ غم کے آنسو نہیں تھے، یہ بلکہ اس احساس کے تھے کہ میں کس عظیم انسان کی بیوی ہوں کے ساتھ رہ رہی تھی جسے میں نے کبھی پہچانا ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو اب تک خاموش کھڑے تھے آگے بڑھے اور انہوں نے وہ تاریکی الفاظ کہے جو میری زندگی کا کل اثاثہ بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ محترمہ، آپ اپنے آنسو پونچھ لیں، کیونکہ رونے کا مقام نہیں ہے بلکہ فخر کا مقام ہے۔ آپ کا شوہر وہ گمنام ہیرو ہے جس نے ابھی اپنی پہچان رکھی ہوئی ہے، تاکہ تمہارا شوہر آئے تو 500 کماتا ہے اور آج پوری دنیا کو بتاؤ کہ ان کی قیمت پیسوں میں نہیں لگائی جا سکتی، وہ انمول ہیں اور اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پورا محکمہ، پوری حکومت اور پورا ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور آپ اب اکیلی نہیں ہیں، نہ ہی آپ کا شوہر لاوارث ہے۔ کمشنر صاحب نے سب کو ہٹنے کا اشارہ کیا اور مجھے شیشے کی دیوار کے قریب لے کر گئے جہاں سے میں اندر دیکھ سکتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ارسلان بستر پر لیٹے، ان کے جسم پر پٹیاں بندھی ہیں اور وہی مشینیں لگی ہیں، لیکن ان کے چہرے پر وہی سکون تھا جو میں روز صبح دیکھتی، مگر آج اس سکون کا مطلب کچھ اور تھا۔ یہ نہیں تھا کہ کچھ اور ہی تھا۔ مطلب پورا کرنے کے لیے میں نے شیشے پر اپنا ہاتھ رکھا اور محسوس کیا جیسے وہ ابھی مجھے دیکھ رہے ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں ان سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں ایک عام مزدور سمجھا، میں نے تمہاری خاموشی کو کمزوری سمجھا، میں تمہارے عظیم مقصد کو نہ جان سکی، لیکن اور آج میں عہد کرتی ہوں کہ اب میں تمہاری سر کمزوری نہیں بلکہ طاقت بنوں گی۔ اب کوئی بھی تمہیں مجھے پرانی قمیض کا تانا نہیں دے سکے گا، کیونکہ اب میں جان گئی ہوں اس پرانی قمیض کے پیچھے ایک فولادی وردی چھپی ہے اور میرا شوہر کوئی معمولی مزدور نہیں بلکہ وہ اس ملک کا سب سے بڑا محافظ اور خفیہ ایجنسی کا نڈر کمانڈر ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا وہ خوشی جب مجھے کاٹتی تھی وہ دراصل ایک طوفان کو روکے ہوئے تھی، اور وہ میلے کپڑوں دراصل اس کی بیوی ایک ایسی وردی تھی جو پہننے کا حوصلہ ہر کسی کو نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے آنسو پہنچے اور سر اٹھا کر ان افسران کی طرف دیکھا جو مجھے اب سلوٹ کر رہے تھے، اور مجھے پتہ لگا کہ سلوٹ مجھے نہیں بلکہ میرے شوہر کی قربانی کو کر رہے ہیں جو انہوں نے گمنامی کے اندھیروں میں دی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟
کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔